اللہ الرحمن الرحیم. میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے ایم.اے اردو سال دوم کے طلباء و طالبات کو کورس اردو قواعد و انشاء کے افتتاحی لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل کرونا وائرس جیسی مہلک وبا کے باعث ملک میں مکمل لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، جس کے باعث حفاظتی اقدامات کے طور پر تمام تعلیمی ادارے بھی بند ہیں. لہٰذا وزارت تعلیم کے حکم کے مطابق دیگر کئی اداروں کی طرح یونیورسٹی آف ایجوکیشن نے بھی ایک متبادل طریقہ تدریس یعنی آن لائن ٹیچنگ کا آغاز کر دیا ہے، جو یقیناً ایک مستحسن قدم ہے. لہٰذا میں یونیورسٹی انتظامیہ کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے آپ تمام طلباء و طالبات سے بھی یہ توقع کرتی ہوں کہ آپ بھی اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس صورتحال کا سامنا کریں گے اور ویڈیو لیکچرز اور آن لائن کلاسز کے ذریعے خلوص نیت کے ساتھ مکمل تفہیم و تعلم کی کوشش کریں گے. تو عزیز طلباء و طالبات، لیکچر کے آغاز میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ کورس جس کی تدریس مجھے سونپی گئی ہے یہ ایم.اے اردو سال دوم اور مقاط چہارم کا اختیاری کورس ہے، جس کا ٹائٹل اردو قواعد و انشاء ہے، جبکہ اس کا کوڈ URDU 4122 ہے اور یہ 3 کریڈٹ آورز پر مشتمل کورس ہے. اس میں کیا شامل ہوگا اور اس میں کیا پڑھا جائے گا، اس کی تفصیل آج کے اس لیکچر میں بتائی جائے گی. اور اس کے بعد آپ کے ساتھ میرا یہ آن لائن تدریس کا رشتہ انشاءاللہ تب تک برقرار رہے گا جب تک ہمارے ملک کی صورتحال بہتر نہیں ہو جاتی اور ہم واپس اپنے معمولات زندگی کی طرف نہیں لوٹ جاتے. تو عزیز طلباء و طالبات، ہر کورس کے مختلف اہداف یا مخصوص مقاصد ہوتے ہیں جن کا حصول اس خاص کورس کا بنیادی مطمع نظر ہوتا ہے. اردو قواعد و انشاء کے نصاب میں بھی ہمارے چند خاص مقاصد ہیں جنہیں ہم کورس کی تکمیل کے ذریعے کلی طور پر حاصل کرنے کے اہل ہو سکیں گے. لہٰذا براہ راست سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر کیوں کر طے ہوگا اور اس خاص کورس کی تدریس سے ہم کیا مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے اس کورس کے مختلف مقاصد پر بات کی جاتی ہے. اس کورس کے ذریعے طلباء و طالبات اردو قواعد کے اصول و ضوابط سے متعارف ہو سکیں گے اور ان کی تحریری و تخلیقی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا. نیز اس کورس کو پڑھنے سے وہ اردو نثر کی خوبیوں اور معیارات سے بھی روشناس ہو سکیں گے. الغرض اردو قواعد و انشاء کی تدریس طلباء و طالبات کے اندر قواعد کے اصول و ضوابط کو جاننے اور پرکھنے کے طبعی میلان میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کی تحریری و تخلیقی صلاحیتوں کو بھی جلا بخشنے میں اہم کردار ادا کرے گا. اب ہم اردو قواعد و انشاء کے نصاب پر ایک نظر ڈالتے ہیں. بنیادی طور پر یہ نصاب 3 حصوں میں منقسم ہے. پہلا حصہ علم صرف پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ علم نحو پر مشتمل ہے، جبکہ تیسرے حصے میں انشاء پردازی میں مہارت پیدا کرنے کے لیے روداد نویسی، درخواست نویسی اور تلخیص نگاری جیسے موضوعات کو جگہ دی گئی ہے. اب اگر ان تینوں حصوں کی تفصیل میں دیکھیں تو علم صرف میں کئی ذیلی عنوانات ہیں جنہیں سمجھا جائے گا، جیسے لفظ، کلمہ، مہمل، کلمہ کی اقسام، اسم، فعل، حرف، ان سب پر تو انشاءاللہ ہم آج کے لیکچر میں ہی گفتگو کر لیں گے. اس کے علاوہ اسم معرفہ، اسم نکرہ، اسم علم کی اقسام، اسم ضمیر اور اس کی اقسام، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم منادی، اسم نکرہ کی اقسام، مصدر اور اس کی اقسام، اسم جامد، مشتق، فعل اور فعل کی اقسام جیسے عنوانات کا مطالعہ علم صرف کی ذیل میں شامل ہے. جبکہ علم نحو کی ذیل میں مرکب تام، مرکب ناقص کی اقسام، اضافت کی اقسام، تاب محمل،
جملہ، جملے کی اقسام، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ اور مرکب جملے کا مطالعہ کیا جائے گا اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ جبکہ نصاب کے تیسرے حصے میں روداد نویسی، درخواست نویسی اور تلخیص نگاری کے قواعد اور اصول و ضوابط کو سمجھتے ہوئے ان تینوں میں مہارت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کورس میں شامل جملہ عنوانات اور قواعد و انشاء کے پہلوؤں کو کما حقہ سمجھنے کے لیے آپ پیش کردہ امدادی کتب سے معاونت لے سکتے ہیں۔ کچھ امدادی کتب کے نام تحریر ہیں، جیسے ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کی جامع القواعد، مولوی عبدالحق کی قواعد اردو، منصف خان صاحب کی نگارستان، فتح محمد خان کی مصباح القواعد، ڈاکٹر شوکت سبزواری کی اردو قواعد اور پروفیسر فدا علی خان کی قواعد اردو۔ یہ تمام کتب آپ کو آن لائن PDF کی شکل میں بھی دستیاب ہوں گی، جہاں سے آپ انہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا آن لائن پڑھنے کے لیے آپ کو یہ تمام کتب مختلف ویب سائٹس کے علاوہ www.rekhta.com پر بھی دستیاب ہوں گی، جہاں سے آپ براہ راست ان کا مطالعہ کر سکیں گے۔ لیکن ان کتب کے نام دینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ صرف انہی کتب قواعد سے مستفید ہو سکتے ہیں، بلکہ ان کتابوں کے علاوہ بھی کئی مستند کتب قواعد و انشاء کے اصول و قوانین پر ہندوستان اور پاکستان میں لکھی جا چکی ہیں، اور ان میں سے اکثر انٹرنیٹ پر دستیاب بھی ہیں، لہٰذا آپ ان کو بھی درجہ استناد پر پرکھنے کے بعد اپنے مطالعے میں لا سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، علم صرف پر بات کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اردو قواعد نویسی کے آغاز و ارتقاء پر بھی مختصر روشنی ڈالی جائے۔ کسی بھی زبان یا بولی کی پیدائش یا اس کی ابتدائی نشو و نما گو قواعد و ضوابط یا اصولوں کی مرہون منت نہیں ہوتی، تاہم زبان کی نشو و نما کے ایک خاص دور میں یہ قواعد اور اصول آہستہ آہستہ متعین ہوتے ہیں اور خود بولے جانے والی زبان سے ماخوذ اور مستخرج ہوتے ہیں، لیکن جب ایک بار یہ مرتب اور واضح ہو جائیں تو پھر ایک معیار اور صنعت کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ گویا قواعد نویسی کے آغاز و ارتقاء اور اس پر خصوصی توجہ کا باعث محض خالص علمی مشغلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا عملی پہلو بھی پیش نظر رہتا ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر یا تو کسی زبان میں بدلتے ہوئے محاورے کے باعث زبان کی اصل صورت کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے قواعد زبان کی ضرورت محسوس کی گئی، جیسا کہ سنسکرت کے ابتدائی قواعد نویسوں کے پیش نظر یہی مقصد تھا، یا پھر کسی قدیم مصنف یا زبان کی تفہیم اور تعلیم و تدریس کے سلسلے میں لسانی اصول و ضوابط مقرر کر کے قواعد کا سہارا لیا گیا، جیسے کہ یونانیوں نے ہومر کے مطالعے کی غرض سے یونانی قواعد کی طرف توجہ کی، یا پھر ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے قواعد کی ضرورت پیش آئی جن کو ایک نئی زبان سیکھنی تھی۔ اس نصاب کے تحت ہمارا تعلق اردو کے قواعد صرف و نحو سے ہے۔ یاد رہے کہ اردو کے قواعد نویسوں نے فارسی کے قواعد نویسوں کا اتباع کیا ہے، اور فارسی کے قواعد نویسوں نے خود اپنی قواعد عربی قواعد نویسوں سے متاثر ہو کر لکھی ہے، لہٰذا عربی و فارسی قواعد کو اردو قواعد و انشاء کا ماخذ اور مثالی نمونہ سمجھنا چاہیے۔ اردو قواعد نویسی کی طرف پہلی توجہ اس زبان کے لوگوں کے بجائے یورپی مصنفین نے کی، جس کے کئی اسباب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ یورپ میں مختلف زبانوں کے مطالعے کا علمی شوق کئی صدیوں پہلے جڑ پکڑ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر عیسائیت کی تبلیغ کا ایک جذبہ بھی ہمیشہ رہتا تھا، لہٰذا اردو قواعد نویسی کا دوسرا سبب یہی ٹھہرا، کیونکہ عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ضروری تھا کہ جن لوگوں سے خطاب ہو ان سے گفتگو کے لیے انہی کی زبان اختیار کی جائے۔ خود مسلمان صوفیہ کرام نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہندوی اور ہندی ہی کو اختیار کیا تھا، اور عیسائی مبلغین نے اردو کو۔
اس کے علاوہ ہندوستانی زبانوں کے مطالعے اور تحقیق کی طرف یورپی مصنفین کی توجہ کے باعث وہ تجارتی اور سیاسی اغراض و مقاصد بھی تھے جن کو پورا کرنے کا وہ خواب دیکھتے تھے اور ہندوستان جیسی سونے کی چڑیا پر حکومت کرنے کے خواہش مند تھے۔ قصہ مختصر، یورپ میں سنسکرت کی اہمیت کے احساس اور علم نے جب قواعد نویسی کے فن کو نئی راہوں سے آشنا کیا اور سیاسی، تجارتی اور تبلیغی ضروریات نے یورپ کے مبلغین اور مصنفین کو برصغیر کی بولیوں اور زبانوں کے مطالعے کی طرف مائل کیا، تو ان میں سے بعض نے اردو قواعد و انشاء کی طرف بھی توجہ کی۔ اکثر یورپی مصنفین اردو پر غیر معمولی توجہ دیتے تھے اور ان کے نزدیک اردو یہاں کی عام بولی یا لنگوا فرنکا کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس سلسلے میں دستیاب مواد کے مطابق ہندوستانی زبان کی قواعد لکھنے والے پہلے یورپین شخص کیٹلر سے گلکرسٹ اور گارساں دتاسی جیسے کئی مصنفین کے نام مولوی عبدالحق اور ابواللیث صدیقی نے اپنی کتابوں میں گنوائے ہیں۔ چونکہ ان کا تفصیلی ذکر ہماری نصابی ضرورت سے باہر ہے، اس لیے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم صرف اتنا جان لیتے ہیں کہ 19ویں صدی میں خود اردو بولنے والے اس زبان کی قواعد نویسی کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلا کارنامہ اردو کے مشہور شاعر میر انشاء اللہ خان انشا کی دریائے لطافت ہے، جو 1223 ہجری بمطابق 1807 عیسوی کی تصنیف ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب دریائے لطافت کے مقدمے میں لکھتے ہیں، سید انشاء اللہ خان انشا پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربی فارسی زبان کا تتبع چھوڑ کر اردو زبان کی حیت و اصلیت پر غور کیا اور اس کے قواعد وضع کیے، اور جہاں کہیں تتبع کیا بھی ہے تو وہاں زبان کی حیثیت کو نہیں بھولے۔ جبکہ جامع القواعد حصہ صرف میں ڈاکٹر ابواللیث صدیقی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ انشاء اللہ خان انشا نے نہ صرف اردو زبان کے قواعد مرتب کیے بلکہ بعض اصولوں کی وضاحت بھی کی اور اردو کو اردو ہی کی حیثیت سے دیکھا اور سمجھا۔ لہٰذا ان کے مطابق انشاء اللہ خان انشا اردو بولنے والے پہلے مصنف ہیں جنہوں نے زبان کے مزاج کا تجزیہ کیا اور غور و فکر کے لیے نئی راہیں ہموار کیں۔ انشاء اللہ خان انشا کے بعد بعض اردو مصنفین نے قواعد اردو پر خاص توجہ کی اور 19ویں اور 20ویں صدی میں روشن علی انصاری، بہادر علی حسینی، محمد ابراہیم، مولوی احمد علی دہلوی، مرزا محمد صالح، امام بخش صہبائی، مولوی کریم الدین پانی پتی، حیدر جنگ بہادر، محمد علی، شیو پرشاد، رائے درگا پرشاد جیسے کئی مصنفین اردو نے اردو قواعد نویسی پر توجہ کی اور ان مسائل کو اپنی تالیفات میں شامل کیا، جس کی نسبتاً ترقی یافتہ اور منظم شکل میں کئی ایسے نام لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے اردو قواعد و انشاء پر کئی نادر اور معیاری کتب تحریر کی، جن میں مولوی فتح محمد خان جالندری کی مصباح القواعد، مولوی عبدالحق کی قواعد اردو، سید قاسم رضا نسیم امروہوی کا کتابی سلسلہ جدید آئین اردو، ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کی جامع القواعد، منصف خان صاحب کی نگارستان، شفیع احمد صدیقی کی اردو زبانوں قواعد کے ساتھ کئی دیگر کتب کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اردو قواعد نویسی کے آغاز و ارتقاء پر اس مختصر سے گفتگو کے بعد جو سوال ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اردو قواعد و انشاء کی ایسی کیا ضرورت تھی کہ یورپی مصنفین سے لے کر دیسی مصنفین تک نے اس میں تبازمائی کی؟ تو عزیز طلباء و طالبات، زبان کے مختلف اجزاء، ان کے باہمی ربط اور صحت زبان کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے قواعد کا مطالعہ ضروری ہے۔ قواعد زبان کی ساخت اور محل استعمال کے دستور کی نشاندہی کرتی ہے اور زبان کے محقق کے لیے چراغ راہ بنتی ہے۔ گویا قواعد زبان کی اساس یا بنیادی خاکہ یا زبان کا بنیادی نظریہ ہے۔ کوئی بھی زبان چاہے وہ ارتقاء کی منازل پر کیوں نہ ہو، ارتقاء کی کسی بھی منزل پر کیوں نہ ہو، قواعد کی پابند ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زبان کے مزاج کو پوری طرح سمجھنے کے لیے مفرد آوازوں کے ربط و امتزاج کے قواعد سے لے کر جملے کی ترتیب تک کے قواعد کو جاننا ضروری ہے۔
گویا کسی بھی زبان کا مطالعہ دراصل اس کی قواعد کا مطالعہ ہی ہے۔ اردو زبان دنیا کی ان چند بڑی زبانوں میں شامل ہے جو علمی، ادبی اور فنی حوالوں سے مالا مال ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ پوری دنیا میں اردو زبان و ادب سے وابستگی رکھنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، جبکہ اس میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی زور و شور سے جاری ہے۔ اس زبان میں اس قدر وسعت ہے کہ یہ روز آفرینش سے لے کر دور جدید تک کے متنوع موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اسی لیے عصر حاضر کے بدلتے حالات میں بھی نہ صرف اپنا تشخص برقرار رکھے ہوئے ہے، بلکہ دنیا بھر کے علم و ادب اور تکنیکی و سائنسی موضوعات کو اپنے قالب میں ڈھالنے کی پوری گنجائش و استعداد رکھتی ہے۔ لہٰذا اسی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر اردو زبان کو کما حقہ سمجھنے کے لیے ہر دور میں اس کے اصول و قواعد کو جامع انداز میں مرتب کیا جاتا رہا ہے، جس کا ایک سرسری تعارف آپ کو لیکچر کے آغاز میں کروا دیا گیا ہے، جو یقیناً اردو قواعد و انشاء کی ترتیب و تدریس اور ضرورت و اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قواعد اس قدر اہم ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو جناب یہ جان لیجئے کہ زبان اپنے خیالات و احساسات کو دوسروں تک پہنچانے اور دوسروں کے خیالات و دلی جذبات کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس وقت جو میں آپ سے گفتگو یا بات چیت کر رہی ہوں یا محو کلام ہوں، اصل میں یہی ہماری زبان ہے، کیونکہ ہم جو کچھ سنتے یا بولتے ہیں وہ ہماری زبان کی پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت وہ ہے جو ہم تحریر میں لاتے اور پڑھتے ہیں۔ جس طرح زندگی میں ہر کام کو ٹھیک ڈھنگ سے کرنے کے کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں جن کی پابندی لازمی ہوتی ہے، اسی طرح صحیح زبان بولنے اور لکھنے کے لیے بھی کچھ اصول بنائے گئے ہیں، اور ان اصولوں کو اردو میں قواعد اور انگریزی میں گرامر کا نام دیا جاتا ہے۔ قواعد جمع ہے قاعدہ کی، اور قاعدہ کے معنی ہی قانون یا دستور کے ہیں، اور کسی بھی زبان کو صحیح ڈھنگ سے بولنے اور لکھنے کے لیے زبان کے بنائے ہوئے قاعدوں کی پابندی نہایت ضروری ہے۔ ہمارے مضمون اردو قواعد و انشاء کے نصاب میں بھی اردو گرامر سے متعلق ان بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے لیے کچھ حصہ شامل کیا گیا ہے، تاکہ اس کورس کے اختتام پر طلباء و طالبات اردو قواعد و انشاء کے بنیادی پہلوؤں اور اصولوں کو سمجھ کر اپنی تحریر و تقریر میں خوبصورتی پیدا کر سکیں۔ تو اگر ہم قواعد کی اصطلاحی تعریف کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی زبان کو صحیح طور پر بولنے اور لکھنے کے لیے بنائے جانے والے اصول و قوانین کا نام قواعد ہے۔ جیسا کہ آغاز لیکچر میں نصاب کا تعارف کرواتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ اس کورس کا نصاب بنیادی طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں سے پہلا حصہ علم صرف، دوسرا علم نحو اور تیسرا رداد، درخواست اور تلخیص نگاری جیسی انشائی یا تحریری اور نثری مہارتوں پر مشتمل ہے۔ لہٰذا آج کے لیکچر میں ہم اپنے نصاب کا پہلا حصہ یعنی علم صرف شروع کریں گے۔ علم صرف قواعد زبان کی ایک شاخ ہے اور صرف کے لغوی معنی بدلنے اور ہیر پھیر کرنے کے ہیں، جبکہ قواعد کی روح سے یہ وہ علم ہے جو الفاظ کی ساخت سے بحث کرتا ہے اور لفظوں کے بابت ہمیں بتاتا ہے۔ اس میں الفاظ کی تقسیم، ایک لفظ کا دوسرے الفاظ سے تعلق، قواعد کے لحاظ سے لفظ کی اپنی حیثیت، اس کی تبدیلی وغیرہ سے جو نئی صورت پیدا ہوتی ہے، ان سب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم سادہ زبان میں کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم صرف الفاظ اور اس کی ساخت اور اس کی جنس اور اس کے معنی اور تعداد وغیرہ سے گفتگو کرتا ہے۔ جامع القواعد میں ڈاکٹر ابواللیث صدیقی علم صرف کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: جس علم میں کلمات کے تغیر و تبدل اور ان کے بنانے اور بننے کے طریقوں اور اصولوں کا بیان ہو، اسے قواعد کی اصطلاح میں علم صرف کہتے ہیں۔ چونکہ اس علم کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے اور علم صرف ہی ہمیں بتاتا ہے کہ الفاظ کی یہ تبدیلی کس طرح ہوئی اور اس تبدیلی کے کیا معنی ہوئے اور انہیں کہاں استعمال کرنا چاہیے اور کہاں نہیں، اس علم کا مقصد یہ ہے کہ بولنے والا صحیح بولے۔
آپ کو اس علم کے جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان الفاظ کے رشتوں سے واقف ہو جائیں گے، صحیح الفاظ بنانے کا ڈھنگ سیکھ سکیں گے اور صحیح زبان استعمال کر سکیں گے۔ گویا صرف قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں جملوں اور مرکبات کے بجائے فقط الفاظ سے بحث کی جاتی ہے اور ان کی ساخت، بناوٹ اور معنی کی وضاحت کرتے ہوئے صرف الفاظ کو ہی موضوع بنایا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم آج کا لیکچر علم صرف ہی سے شروع کریں گے، تاہم آگے بڑھنے سے پہلے یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ مختصراً علم نحو کا بھی تعارف کروا دیا جائے۔ حالانکہ ہم اس کا تفصیلی تعارف تبھی کروائیں گے جب اس کی تدریس کا آغاز کیا جائے گا، تاہم یہاں مختصر تعارف کروانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بدولت آپ نہ صرف صرف و نحو کے بنیادی فرق کو بآسانی جان سکیں گے بلکہ زیادہ بہتر طریقے سے علم صرف کی تعریف کو بھی سمجھ سکیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، علم نحو بھی علم صرف کی طرح قواعد زبان کی ہی ایک شاخ ہے، اور اصطلاح قواعد میں علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے جملوں کی ساخت یا ان کی بناوٹ کا علم ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے جملوں کی باہمی ترتیب و تعلق کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جملوں میں فاعل، فعل، مفعول یا مبتدا اور فعل ناقص وغیرہ ہوتے ہیں، انہی کی ترتیب اور جملے کی مجموعی حیثیت کے جاننے کا نام علم نحو ہے۔ گویا علم نحو وہ علم ہے جس میں اجزائے کلام کی صحیح ترتیب، ترکیب اور باہمی تعلق سے بحث ہوتی ہے، مختلف کلمات کے باہمی ربط و تعلق کا پتہ چلتا ہے اور انہیں الگ الگ کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اس علم کی غرض و غایت یہ ہے کہ لکھنے والا اور بولنے والا کلموں کے بنانے میں غلطی نہ کرے، اور یہی اس کا بڑا فائدہ ہے کہ اس سے انسان کلام میں غلطی نہیں کرتا۔ تو آپ نے جانا جس طرح صرف میں کلمہ سے بحث ہوتی ہے، اسی طرح نحو میں کلام سے بحث کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا موضوع ہی کلام ہے۔ اب جب ہم یہ دونوں تعریفات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو موٹی موٹی باتیں ہمارے ذہن میں رہ جاتی ہیں، نقش ہو جاتی ہیں کہ جو صرف ہے اس کا تعلق الفاظ کے ساتھ، جبکہ نحو کا تعلق جملے کے ساتھ۔ صرف کلمے سے بحث کرتا ہے تو نحو کلام سے بات کرتا ہے۔ تو ان موٹی باتوں کے ساتھ ہی اگر ہم علم صرف اور علم نحو کا فرق واضح کرنا چاہیں تو وہ ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں علوم بے شک قواعد کی ہی شاخیں ہیں، تاہم ان میں فرق بھی ہے جو پیش کردہ گفتگو سے آپ کو یقیناً واضح ہو چکا ہوگا۔ اب ہم اس فرق کو ایک اور زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی اپنی بول چال کے دوران میں نے کئی جملے ادا کر دیے ہیں اور پھر ان جملوں کی مدد سے کلام کی ایک صورت بنائی ہے، اور یوں پچھلے تقریباً کچھ وقت سے آپ سے محو کلام ہوں۔ اب اس بول چال کا کم سے کم جزو جملہ ہے اور اسی سے آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں، تو گویا مجھے اپنی بات سمجھانے کے لیے مختلف جملوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اب یہ جملہ کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے؟ تو یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ جملہ لفظوں سے مل کر بنتا ہے، اور کسی بھی لفظ کا صحیح مفہوم اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب وہ جملے میں آتا ہے، ورنہ تو ایک لفظ کئی معنوں میں آ سکتا ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے قواعد نویسوں نے آسانی کے خیال سے جملے کے ٹکڑے کر لیے ہیں۔ پہلے ان ٹکڑوں یعنی لفظوں سے بحث کرتے ہیں اور اس کے بعد جملوں سے۔ اس لیے اب قواعد کے دو حصے ہو گئے ہیں۔ پہلے حصے میں الفاظ سے بحث ہوتی ہے، یعنی ان کی تقسیم اور ایک دوسرے کے ساتھ آنے سے جو ان میں تغیر و تبدل ہوتا ہے یا ان میں اضافے سے جو نئی صورت پیدا ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسے اصطلاح میں علم صرف کہتے ہیں۔ دوسرے حصے میں جملے میں لفظوں کے ایک دوسرے سے اور جملوں کے باہمی تعلق سے بحث ہوتی ہے، اور اسے اصطلاح میں علم نحو کہتے ہیں۔ گویا علم صرف میں جملے کے ہر لفظ کے متعلق بحث کی جاتی ہے، یعنی اس کی جنس، تعداد، زمانہ اور حالت وغیرہ کا بیان ہوتا ہے، جبکہ علم نحو میں الفاظ اور جملوں کے باہمی تعلق سے بحث کی جاتی ہے۔ مولوی عبدالحق نے ان دونوں علوم کے فرق کو اس طرح بیان کیا ہے۔
جس طرح ہر شے کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے، اسی طرح الفاظ کا بھی ظاہر و باطن ہوتا ہے۔ ظاہر وہ ہے جس کا تعلق صرف سے ہے، یعنی اس میں صرف لفظ کی صورت کی تبدیلی وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے، اور لفظ کا باطن اس کا مفہوم اور معنی ہے۔ اس کی بحث نحو میں ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ تر بحث لفظ کے باطن یعنی اس کے معنی کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف میں مفرد الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، یعنی یہ لفظ واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، اسم ہے یا فعل یا حرف ہے۔ اس حصے قواعد میں صرف الفاظ اور کلمات ہی موضوع بحث ہوتے ہیں، جبکہ نحو، گرامر یا قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ امید ہے کہ اس بحث سے آپ علم صرف اور علم نحو کے بنیادی فرق کو سمجھنے کے اہل ہو گئے ہوں گے۔ لہٰذا اس فرق کو پیش کرنے کے بعد اب ہم باقاعدہ طور پر علم صرف کا رخ کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ صرف کا موضوع لفظ ہے، یعنی علم صرف کا تعلق لفظ سے ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ لفظ ہے کیا۔ لفظ کو انگریزی میں ورڈ کہا جاتا ہے، جس کے لغوی معنی منہ سے نکالنا یا پھینکنا کے ہیں۔ گویا انسان کے منہ سے بولتے وقت جو کچھ نکلتا ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ قواعد کی روح سے دو یا دو سے زیادہ حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں، جیسے رب، نیک، کام، انجام، صفائی، سڑک، پانی وغیرہ وغیرہ۔ گویا لفظ حروف کے مجموعے کا نام ہے، اور جب ہم حروف تہجی کو جوڑتے ہیں تو لفظ بنتا ہے۔ یاد رہے کہ لفظ جملے کا کم از کم جزو ہوتا ہے، جبکہ لفظ کا کم از کم جزو حرف ہوتا ہے۔ اب مزید مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ میں نے اس سلائیڈ میں چند حروف کو جوڑ کر اس سے الفاظ بنائے ہیں۔ پہلا لفظ آپ دیکھیے احمد، یہ 4 حروف کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ دوسرا لفظ بکری بھی 4 حروف بے، کاف، رے اور یہ کو ملانے سے بنا ہے۔ اسی طرح تیسرا اور چوتھا جو لفظ ہے وہ بھی حروف کو ملانے سے بنے ہیں۔ ان چاروں مثالوں میں ہم نے ان حرفوں کو جوڑا تو ایک نیا لفظ بن گیا۔ تو آپ اس طرح تمام حروف کو ملاتے جاتے ہیں اور اس طرح سے الفاظ بنتے جاتے ہیں۔ اب لفظ کی تعریف کے بعد ہم لفظ کی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ تو لفظ کو عموماً 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم کلمہ اور دوسری قسم محمل کہلاتی ہے۔ کلمہ کا تعلق صوت سے ہوتا ہے اور یہ بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، جسے انگریزی میں مورفیم کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو بامعنی باتیں کرتے ہیں وہ دراصل کلمے ہی ہوتے ہیں، مثلاً پانی، سودا، بازار، لڑکا، کرسی، بوتل، چارپائی، پنکھا وغیرہ وغیرہ۔ قواعد کی روح سے بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا لفظ جو معنی رکھتا ہو اور اس کا مطلب سننے والے کی سمجھ میں آ سکے۔ چونکہ یہ سب بامعنی الفاظ ہیں، لہٰذا یہ سب کلمے ہیں، اور ان تمام الفاظ کو ادا کرتے ہی ہمیں ان کا مطلب فوری طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم چائے، پانی، روٹی، سالن وغیرہ کہیں گے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ ان کلموں کا تعلق کھانے پینے سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس آواز کا تعلق کسی شے، خیال، تاثر یا تصور سے وابستہ ہو وہ لفظ بامعنی ہے، اور قواعد کی اصطلاح میں اسے کلمہ کہتے ہیں، جیسے پہاڑ، خوشی، سیاہ وغیرہ۔ یعنی ہم جو الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں ان میں اکثر ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے کچھ معنی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جن کے کچھ معنی نہیں ہوتے۔ لہٰذا ایسے الفاظ جو بامعنی ہوتے ہیں ان کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی وہ لفظ جس کے سننے سے کچھ معنی سمجھ میں آئیں۔ کلمہ کو لفظ موضوع یا میننگ فل ورڈ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ لفظ کی دوسری قسم محمل ہے۔
قواعد کی روح سے بے معنی لفظ کو مہمل کہا جاتا ہے، یعنی ایسا لفظ جو کوئی معنی نہیں دیتا مہمل کہلاتا ہے۔ مثلاً چائے وائے، روٹی شوٹی، جاہل ماہل میں جو خط کشیدہ الفاظ یعنی وائے، شوٹی اور ماہل ہیں، یہ مہمل الفاظ ہیں اور کوئی معنی نہیں رکھتے۔ دوسرے لفظوں میں ایسی آواز جس کا رشتہ کسی شے سے وابستہ نہ ہو اور اسے سن کر ہمارا ذہن کسی چیز کی طرف منتقل نہ ہو، اسے مہمل کہتے ہیں۔ مثلاً پانی وانی، روٹی شوٹی، کتاب وتاب، چائے شائے وغیرہ۔ اب اس میں ہم وانی، شوٹی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روٹی، پانی، کتاب، چائے ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی بنتے ہیں، لہٰذا یہ تمام الفاظ کلمہ یا لفظ موضوع کہلاتے ہیں، جبکہ ووٹی، شائے، وتاب اور وانی کے کچھ معنی نہیں بنتے اور یہ ایسے الفاظ ہیں جو بجائے خود کوئی مفہوم ادا نہیں کرتے، بس یہ مہمل الفاظ ہیں۔ ایسے مہمل الفاظ عموماً کلمہ کے بعد آتے ہیں اور ان کا تعلق گرامر سے نہیں ہے، لہٰذا علم صرف میں صرف ہم کلمہ پر بحث کرتے ہیں، اور ویسے بھی عام گفتگو میں بھی ان مہمل الفاظ کی تعداد عموماً بہت کم ہوتی ہے۔ اچھا، اب جو ہم نے لفظ کی اقسام یعنی کلمہ اور مہمل کے بارے میں پڑھا، ان تعریفات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس سرگرمی کو آپ بآسانی کر سکیں گے۔ اس میں میں نے کچھ الفاظ دیے ہیں جس میں مہمل اور کلمے دیے گئے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان تمام الفاظ میں سے کلمہ اور مہمل الگ الگ کرنا ہے، جیسے گاڑی واڑی، کرسی ورسی، کپڑا وپڑا، چائے وائے، پانی شانی، کھانا وانا، روٹی شوٹی اور بستہ وستہ۔ اس کے علاوہ بھی آپ بہت سے الفاظ اور مہمل الفاظ خود سے بھی ڈھونڈ کر لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس مشق کے کرنے سے آپ بآسانی ان چیزوں کو یاد رکھ سکیں گے۔ مشق کرنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، تو اگلا خاکہ جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے چونکہ ہم نے یہ بات پہلے کر لی کہ جو لفظ کی اقسام ہے ان میں صرف کلمہ ہی ایسی قسم ہے جس سے علم صرف کو سروکار ہوتا ہے، کیونکہ مہمل جو ہے وہ قواعد کی روح سے اہمیت نہیں رکھتا، چونکہ وہ بامانی نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ہم علم صرف کے تحت نہیں دیکھتے، لہٰذا کلمے کی آگے 3 اقسام کی گئی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اب ان 3 اقسام کو ہم فرداً فرداً دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے اسم کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو اسم کو آپ سب جانتے ہیں کہ انگریزی میں ناؤن کہا جاتا ہے اور اس کے لغوی معنی ہی نام کے ہیں۔ قواعد کی روح سے وہ کلمہ جو کسی چیز، جگہ، شخص یا کیفیت کا نام ہو اور تنہا اپنے معنی ادا کرے، اسم کہلاتا ہے۔ مثلاً تلوار، ٹوپی، راوی، لاہور، حامد، محمود، عذرا وغیرہ۔ یہاں تلوار اور ٹوپی چیزوں کے نام، راوی اور لاہور جگہوں کے نام، اور حامد اور محمود اشخاص کے نام ہیں۔ اب اسم کی وضاحت کے لیے آپ سلائیڈ پر دی گئی اس عبارت کو ذرا بغور پڑھیے۔ حامد، شاہد اور موہن دہلی کا لال قلعہ دیکھنے گئے۔ دہلی کی تاریخی عمارتوں میں لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد اور پرانا قلعہ بہت مشہور ہیں۔ لال قلعہ مغل بادشاہ شاہ جہان نے بنوایا تھا۔ یہ قلعہ لال پتھر کا بنا ہوا ہے۔ تینوں لڑکوں نے ٹکٹ خریدے اور قلعے کے اندر گئے۔ قلعے میں کئی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن موتی مسجد کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں۔ اسے دیکھ کر لڑکوں کو بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے دیکھا اس عبارت کے پہلے جملے میں 5 نام آئے ہیں۔ حامد، شاہد اور موہن اشخاص کے نام ہیں، جبکہ دہلی اور لال قلعہ جگہ کے نام ہیں۔ ان کے علاوہ پتھر اور ٹکٹ بھی کسی چیز کے نام ہیں۔ آخری جملے میں خوشی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی چیز، جگہ، شخص اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اسم کی ایک تعریف تو یہ بھی ہے کہ یہ کسی کا نام ہو، یا اسم سے مراد وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ، چیز، مقام، تصور یا کیفیت کا نام ہو، نیز اس میں زمانہ اور کام بیک وقت دونوں موجود نہ ہوں، اگر ایک ہو تو دوسرا نہ ہو۔
مثلاً چلنا، اٹھنا، کھانا، بیٹھنا۔ ان مثالوں میں کام تو پایا جاتا ہے لیکن زمانہ مفقود ہے، لہٰذا یہ اسمائے مصادر ہیں۔ یہ چیز بہت اہم ہے کہ یاد رکھنے کی کہ بعض اوقات زمانہ اور کام دونوں ہی نہیں پائے جاتے اسم میں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زمانہ پایا جاتا ہے لیکن اس وقت کام مفقود ہوگا، اور اگر کام پایا جائے گا اور حرکت پائی جائے گی تو زمانہ مفقود ہوگا، اور اگر یہ دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہوں تو پھر وہ اسم نہیں رہے گا بلکہ وہ فعل بن جائے گا۔ اسی طرح حامد آیا، گھوڑا دوڑتا ہے، ہر وقت کھیلنا اچھا نہیں، صبح سے شام تک پڑھتے رہو۔ ان مثالوں میں حامد، گھوڑا، کھیلنا، اچھا، صبح اور شام ایسے کلمے ہیں جو اکیلے اپنے معنی دیتے ہیں۔ حامد، گھوڑا اور اچھا میں نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے اور نہ ہی ان میں کوئی کام ظاہر ہوتا ہے، جبکہ کھیلنا میں کام کے معنی تو ہیں لیکن زمانہ نہیں پایا جاتا۔ صبح اور شام ایسے کلمات ہیں جن سے وقت کا تعین تو ہو جاتا ہے لیکن کام ظاہر نہیں ہوتا، لہٰذا یہ تمام کلمات اسم کہلائیں گے۔ اب اسم کو جاننے کے بعد سرگرمی ایک دی گئی ہے، اس میں نے کچھ جملے پیش کیے ہیں جن میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ موجود اسما کی نشاندہی کرنی ہے، بے شک آپ انہیں نشان زد کر دیں اور ان کا رنگ جو ہے وہ مختلف کر دیں۔ اس سرگرمی کو کرنے کے بعد اب ہم کلمے کی دوسری قسم یعنی فعل کی طرف آتے ہیں۔ فعل کو انگریزی میں ورب کہتے ہیں اور فعل کے لغوی معنی کام کے ہیں۔ قواعد کی روح سے وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے اور اس میں کام اور زمانہ دونوں موجود ہوں، بیک وقت موجود ہوں، فعل کہلاتا ہے۔ مثلاً لڑکے آئے، ہم کھیل رہے ہیں، نوید دوڑتا ہے وغیرہ۔ ان جملوں میں آئے، کھیل رہے ہیں اور دوڑتا ہے فعل ہیں۔ دوسرے لفظوں میں فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے۔ اگلی سلائیڈ پر میں نے مزید کچھ جملوں کی مثالیں پیش کی ہیں، انہیں بغور پڑھیے اور خط کشیدہ جملوں پر غور کیجیے۔ طلباء کرکٹ کھیل رہے ہیں، میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ نے بہت اچھا مضمون لکھا، کرونا وائرس کی وبا ختم ہونے پر ہم یونیورسٹی جائیں گے۔ ان جملوں میں تمام خط کشیدہ الفاظ میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کی موجودگی کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے، لہٰذا یہ سب افعال ہیں۔ اسی طرح نوید دوڑتا ہے، ہم کھیل رہے ہیں، لڑکے آئے۔ ان جملوں میں دوڑتا ہے، کھیل رہے ہیں اور آئے فعل ہیں۔ اسی طرح چلتا ہے، چلا، چلے گا، پڑھا، پڑھتا ہے، پڑھے گا وغیرہ بھی فعل ہی کی مختلف اقسام اور مثالیں ہیں۔ ایک مصرع ہے، وہ کرتے ہیں اب جو نہ کیا تھا نہ کریں گے۔ اس مصرعے میں تینوں زمانوں کی مثالیں موجود ہیں، یعنی کرتے ہیں، کیا تھا، کریں گے، فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل، یہ تمام مثالیں اس ہم مصرعے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب فعل کے بارے میں جاننے کے بعد سرگرمی کے طور پر جو جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں میں آپ نے افعال کی نشاندہی کرنی ہے۔ اب ہم اپنی اگلی جو قسم ہے کلمہ کی یعنی آخری قسم حرف کی طرف چلتے ہیں۔ حرف کو انگریزی میں پارٹیکل بھی کہتے ہیں اور قواعد کی روح سے وہ کلمہ جو دوسرے کلموں سے ملے بغیر پورے معنی نہ دے حرف کہلاتا ہے، اور یہ عموماً دو لفظوں کو جوڑنے اور ان میں ربط پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حرف اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے اور اس کے بغیر اسم اور فعل دونوں بیکار ہیں۔ سے، میں، کو، تک، اوپر وغیرہ حرف کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح کچھ اور مثالیں بھی دیکھیے کہ اسلم نے بازار سے قلم خریدا۔ اس جملے میں اسلم اور بازار اسم ہے، خریدا فعل ہے اور نے سے حروف ہیں۔ اب اگر آپ ان حروف کو نکال کر جملہ ادا کریں تو صورت کچھ یوں ہوگی، اسلم بازار قلم خریدا، جو یقیناً بے معنی سی لگے گی، لہٰذا حروف اسم اور فعل کو ملا کر جملے کو با معنی کرتے ہیں۔
اور بامانی کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ گویا خود تنہا کوئی معنی ادا نہ کرنے والا حرف اسم اور فعل کے ساتھ مل کر ان کے مفہوم کو نکھار دیتا ہے اور جملے کو بامانی بنا دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں حروف وہ کلمات ہیں جو نہ تو کسی کا نام ہوں اور نہ کسی مصدر سے بنے ہوں، بلکہ دوسرے کلمات سے مل کر معنی دیں۔ حروف کے بغیر اسم اور فعل دونوں بامانی ہو کر بھی بیکار رہ جاتے ہیں، لہٰذا ان دونوں کے درمیان ربط حروف پیدا کرتے ہیں۔ ذرا یہ مثالیں دیکھیے۔ بچے باغ میں کھیل رہے ہیں، وہ گھر سے نکلا۔ وبا کے دنوں میں منہ پر ماسک لگا کر گھر سے نکلو۔ دریا تک پہنچ کر میں رک گیا۔ ان جملوں میں خط کشیدہ حروف ایسے حروف ہیں جن سے ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم ہوتا ہے، لہٰذا حروف ربط کا کام دیتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیے کہ آپ ان میں سے اگر ان حروف کو حذف کر دیں تو جملے بالکل بے معنی سے ہو جائیں گے۔ حرف کی ایک اور مثال ملاحظہ ہو، نے ایک حرف ہے اور تنہا کوئی معنی نہیں دیتا، لیکن جب اس کے ساتھ دوسرے کلمے ملا دیے جائیں تو وہ بامعنی بن جاتا ہے اور اس سے باقاعدہ مفہوم اور مطلب ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا حامد نے پھول توڑا، یہ ایک جملہ ہے۔ اس جملے میں حامد اسم نے حرف، توڑا فعل اور پھول مفعول یا اسم ہے۔ اب اگر اس جملے میں سے حرف نے نکال دیا جائے تو جملے کی ترتیب یہ رہ جائے گی، حامد پھول توڑا۔ اس صورت میں یہ جملہ بے ربط اور بے معنی سا ہو گیا ہے، لہٰذا نے ایک ایسا حرف ہے جس سے دوسرے کلمات میں ربط پیدا ہوا ہے، اس لیے جو حرف ہے اس کا کام یہ ہے کہ لفظوں میں ربط پیدا کر کے ان کو بامعنی بنائے۔ ایک اور مثال دیکھیے، اسلم نے لاہور سے پشاور تک پیدل سفر کیا۔ اس جملے میں نے سے تک حروف ہیں جو دوسرے الفاظ کو آپس میں ملا کر ان میں ربط اور معنی پیدا کرتے ہیں۔ اب ذرا آپ یہ حروف ہٹا کر دیکھیے، اسلم لاہور پشاور پیدل سفر کیا، تو یقیناً ایک بے ربط سا جملہ بن جاتا ہے، تو اس لیے حروف کی اہمیت جو ہے وہ مسلمہ ہے۔ کلمے کی ان اقسام پر گفتگو کرنے کے بعد اب جو حرف ہے اس کی سرگرمی کے طور پر کچھ جملے دیے گئے ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان تمام جملوں میں سے جو حروف دیے گئے ہیں ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ طلباء و طالبات، اب ہم نے اس لیکچر میں جو بنیادی باتیں علم صرف کی ذیل میں دیکھیں وہ یہ دیکھا کہ علم صرف جو ہے وہ لفظ سے سروکار رکھتا ہے اور لفظ سے بحث کرتا ہے، اور لفظ کی آگے دو اقسام یعنی کلمہ اور مہمل ہوتی ہیں۔ کلمہ ایک ایسی قسم ہے لفظ کی جو بامانی ہے اور جس کی آگے بھی ذیلی اقسام ہے، جبکہ مہمل چونکہ بے معنی ہے لہٰذا علم صرف کو اس سے سروکار نہیں ہوتا، جبکہ کلمہ کی آگے تین اقسام اسم، فعل اور حرف ہوتی ہیں۔ لہٰذا آخر میں اس نقشے یا خاکے کی صورت میں میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو اب تک ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کے ذہن میں یاد رہے اور آپ ذہن نشین کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ آخر میں آج کے لیکچر میں جو تمام جو ہم نے نکات پڑھے ان کا مجموعی خاکہ پیش کرنے کے بعد ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ یہ ہماری ریویژن یا اعادہ ہو گیا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، کلمہ کی تینوں اقسام یعنی اسم، فعل اور حرف کی آگے کئی ذیلی اقسام بھی ہیں، جن میں سے ہم آئندہ لیکچرز میں انشاءاللہ صرف ان اقسام پر روشنی ڈالیں گے جو ہمارے نصاب کا حصہ ہیں۔ لہٰذا اردو قواعد و انشاء کے پہلے لیکچر کے اختتام پر میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے نہ صرف اس کورس کے نصاب اور اغراض و مقاصد کے بارے میں جان گئے ہوں گے، بلکہ اردو قواعد و انشاء کی ضرورت و اہمیت اور اس کے آغاز و ارتقاء کی مختصراً وضاحت بھی ہو گئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علم صرف و نحو کی تعریفات اور ان کے فروع سے بھی آشنا ہو گئے ہوں گے، نیز لفظ اور اس کی اقسام
اور کلمہ کی اقسام کا فرق آپ پر واضح ہو چکا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً آپ آخر میں خود آزمائی یا سیلف اسیسمنٹ کے طور پر دیے گئے سوالات کو بآسانی حل کر سکیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جو ہی آپ لیکچر کی تفہیم کر لیں تو اس اختتامی سرگرمی کو بھی ضرور حل کر لیں تاکہ یہ لیکچر اچھے انداز سے آپ کی یادداشت کا حصہ بن جائے۔ تاہم اگر مشق کے حل کے دوران آپ کسی قسم کا ابہام یا مشکل محسوس کریں تو آن لائن کلاسز کے دوران وہ سوالات ضرور کیجیے تاکہ آپ کی تشفی ہو سکے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں روز افزوں ترقی کرے اور موجودہ صورتحال آپ کے تعلم کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام اور پوری دنیا اس موذی وبائی مرض سے جلد چھٹکارا پالے، آمین۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔